السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم گاؤں کی سیر کریں، اور مجھے شدید قسم کی یاد آ رہی تھی اپنے گاؤں کے دوستوں کی اور اپنے کزنز کی، تو سوچا کہ گاؤں کا سفر کیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی اپنے گاؤں کی سیر کروائی جائے۔ تو گاؤں کا نام ہے، میرے گاؤں کا نام جناب گورگشتی، یہ ضلع اٹک کا خوبصورت گاؤں، بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ دنیا کا خوبصورت گاؤں تو کسی لحاظ سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرا گاؤں ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، دلی لگاؤ ہے۔ ہم لوگ 3 بجے صبح یعنی سحری کے وقت گھر سے نکلے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے جناب، اور گاڑی کے اندر کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اے سی بند کر دیا جائے، لیکن میرے بڑے بھائی طیب خان صاحب اور میرے دوست محمود صاحب وہ بضد ہیں کہ نہیں اے سی بھی چلائیں گے اور گاڑی بھی اسی طرح سے چلائیں گے۔ تو جناب وہ بڑے ہیں، میں پھر ان کی بات مانتا ہوں۔ اب میں سکڑ رہا ہوں سردی کی وجہ سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، اسی لیے یہ مووی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بنی ہوگی، لیکن چونکہ یہ میرے گاؤں کے سفر کی مووی ہے اس لیے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، کئی دنوں سے میرا ارادہ بن رہا تھا گاؤں جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس خوشی کی تکمیل بخشی ہے۔ تو ابھی تک ہم محو سفر ہیں، اور رستے کے خوبصورت مناظر، پہاڑوں کا سلسلہ اور بادل اور خوبصورت درخت، اور ان درختوں سے نکلنے والی بھینی بھینی خوشبو بہت دل فریب مناظر پیش کر رہی ہے۔ مجھے احمد ندیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مناجات یاد آ گئی ہیں جو عرض پاکستان کے متعلق انہوں نے لکھی کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو دیکھیے خوبصورت مناظر میرے اس ملک پاکستان کے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم دائم رکھے اور دشمنوں کی بری نگاہ سے بچا کے رکھے۔ اب ہم موٹر وے پہ رواں دواں ہیں جی۔ تو یہ برہما جنگ 72 کا جو انٹرچینج ہے یہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا، اور جلو اور برہان بھی یہ 2 علاقے ہیں۔ برہان تو بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اور یہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن بھی تھا، بڑا قدیم ریلوے اسٹیشن غالباً انگریزوں کے دور کا۔ تو جو لوگ ہمارے گاؤں ٹرین کے ذریعے جایا کرتے تھے تو وہ برہان اسٹیشن پہ اترا کرتے تھے۔ جی دیکھیے کتنے دلکش مناظر ہیں۔ صوابی یہاں سے 44 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ابھی جو انٹرچینج آئے گا وہ ایبٹ آباد کے لیے۔ جی ان مناظر کو دیکھ کر پھر وطن کی محبت کے اشعار مجھے یاد آ گئے کہ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جاں کیا 1000 ہوں تو 1000 تجھ پر نثار کر دوں،
میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ تو جناب ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے، اور جوں منزل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور منزل قریب آتی جا رہی ہے تو خوشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور میرا تو ایک بہت زیادہ لگاؤ اپنے گاؤں سے اور اپنے گاؤں کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے۔ یہاں بہت غیرت مند قوم آباد ہے۔ یہ لوگ محبتوں کے امین ہیں، عزتوں کے پہرے دار ہیں۔ یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بڑی باپردہ ہیں، اور ہمارے علاقے میں خاص طور پر ہمارے گاؤں میں ایک چادر اوڑھی جاتی ہے جس کو خواتین اوڑھتی ہیں۔ یہ مخصوص ایک سبز رنگ کی چادر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر لال رنگ کے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم چھیل کہتے ہیں۔ اور یہ علاقے کی بڑی مشہور کہہ لیں کہ چادر یہی ہمارے گرگشتی میں ہی بنتی ہے، اور یہاں پہ ہی اس کی زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم جناب پہنچ گئے ہیں چھچ انٹرچینج پہ۔ ہمارے علاقے کو مجموعی طور پر چھچ کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہمارا علاقہ، اور یہاں دریائے سندھ کو سن کہا جاتا ہے یا سین کہا جاتا ہے، اور سین کا مطلب پانی ہوتا ہے، اور اباسین بھی اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ چونکہ بڑا دریا ہے۔ اباسین مین سمندروں کا یا دریاؤں کا باپ۔ تو جی ہم اب پہنچ گئے ہیں اپنے چھچ انٹرچینج پہ۔ اس کے بعد ہم جناب اپنی یہاں پہ ہم ٹول ٹیکس دے کے ہم جائیں گے اپنے گاؤں کی سڑک پہ۔ تو یہ اپنے گاؤں کی سڑک پہ آ گئے ہیں لوگ جناب، قربانیوں کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ایک بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، چونکہ عید کے دن ہے تو لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں۔ جی خوبصورت مناظر میرے گاؤں کے، میرے علاقے کے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے، اور منڈی میں لوگوں کا کافی رش ہے، حالانکہ موسم خراب ہے، بارش ہوئی ہے اور تاحال بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت رش ہے منڈی میں۔ لوگوں کا ذوق ہے، شوق ہے کہ سنت ابراہیمی کو ادا کریں۔ جی اب بالکل ہم اپنی گاؤں کی جو سڑک ہے اس پہ موجود ہیں، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمارا گھر آئے گا۔ اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں نے گھر سے آتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور رستے میں بھی بھائی نے مجھے کچھ نہیں کھانے دیا۔ انہوں نے کہا جی وہاں گاؤں جا کے ہی ناشتہ کریں گے، تو اس لیے میرے پیٹ میں تو آج چوہے بھاگ رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اب گاؤں میں کیسا ناشتہ ملتا ہے۔ ویسے تو بڑا بھرپور، غذائیت سے بھرپور ناشتہ ہوا کرتا ہے یہاں پہ، خاص طور پر پراٹھے جو ہیں اگر وہ ہمیں مل جائیں آج تو کیا ہی بات ہوگی۔ پراٹھے جو ہیں یہاں کے بڑے مشہور ہیں جی، بڑا دیسی گھی کے پراٹھے ہوتے ہیں، اور بلوں والے پراٹھے، اور انتہائی خستہ اور مزیدار۔ تو دعا کر رہا ہوں کہ اگر پراٹھوں سے ناشتہ ہو گیا تو پھر تو جناب میری جو بھوک ہے وہ ٹھکانے لگ جائے گی۔ جو ہماری محنت ہے، جو میں نے انتظار کیا ہے، جو صبر کیا ہے، اس کا پھل مجھے مل جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ملتا ہے آج ہمیں۔ یہ بالکل ہم اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے پاس یہ ایک بہت بڑا محل نما گھر ہے کسی بندے کا، اور اس نے چاروں طرف اپنے گھر کے اوپر چھاونیاں سی بنائی ہوئی ہیں، چوکیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ چوکی دار اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی سڑک پہ آ گئے ہیں، تو اب ناشتہ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں، کیونکہ پہلی پریورٹی ناشتہ۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ جو میں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی عطا کر دیا، بہترین پراٹھے اور اچار اور چنے، اور جناب اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، لیکن مجھے چونکہ
پراٹھے ہی کھانے تھے، تو اس لیے میں نے پراٹھوں پہ ہی اکتفا کیا، ناشتہ کیا، اور اس کے بعد میں باہر آ گیا ہوں۔ یہ کچھ تھوڑی سی بنیادیں بنائی ہیں، ایک 4 دیواری کی ہم نے، اپنی جگہ تھی جو یہاں پہ خالی پڑی ہوئی تھی، تو یہ خاصا لمبا چوڑا کام ہے کنسٹرکشن کا، اور اب اس کے اوپر 4 دیواری ہوگی۔ یہ سامنے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے جی، یہ بڑی لمبی 4 دیواری ہے، بڑی دور تک ہے، اور سوچا ہے کہ یہاں پہ کچھ کوئی باغ وغیرہ لگایا جائے۔ تو اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں باہر، اور میرا پروگرام تھا کہ میں اپنے بھائی کزن جو ہیں وہ چھوٹے اظہار کے پاس جاؤں گا، اور اظہار نے مجھے کہا کہ آپ نے جب آنا ہے تو ناشتہ کر کے نہیں آنا۔ تو اب کیا کرتے، راستے میں بھی ہمیں ناشتہ کرنا پڑا وحید کے گھر میں، وہ جو پراٹھوں والا ناشتہ تھا اور چنوں والا۔ تو یہاں کے گاؤں کے چنے بہت مشہور ہیں، تو مجھے اظہار نے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جب آنا ہے تو سیدھا میرے پاس آنا ہے آپ نے۔ تو اب ہم گاؤں کے پرانے ایریا میں داخل ہو گئے ہیں۔ بچپن میں بھی میں یہاں پہ آیا کرتا تھا، اور یہ ہم موچی بانڈا سے گزر کر، اس محلے کا نام ہے موچی بانڈا، وہاں سے گزر کر ہم اب لکڑ منڈی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب گاؤں کی پرانی سڑک جو لکڑ منڈی کی طرف آ رہی ہے، اور یہ لکڑ منڈی، یہاں پہ جناب سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اور لکڑ منڈی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ گیس نہیں ہوا کرتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہاں پہ کوہستان سے لوگ لکڑیاں لاتے تھے اونٹوں پہ لاد کے، تو وہ یہاں پہ بیچا کرتے تھے۔ جی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا چنوں کا، تو جناب ان کو چنے نہیں کہنا، ان کو چھولے کہنا ہے، کیونکہ یہاں پہ چھولے مشہور ہیں جناب۔ تو یہ صاحب جو چنے بیچ رہے ہیں، یہ بھائی، ان کے والد صاحب چنے بیچا کرتے تھے یہاں پہ، اور یہ چنے اس قدر مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ان کا۔ یہ بالکل سادہ ابلے ہوئے چنے ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ مسالے شامل نہیں کرتے یہ لوگ، لیکن اس کی پکائی کا انداز ہی ایسا ہے کہ یہ بہت من کو باتیں ہیں، اور آپ کا جی چاہتا ہے بار بار کھانے کو۔ تو یہ محمود بھائی بھی محظوظ ہو رہے ہیں جناب، چنے کھا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہت مزیدار چنے ہیں۔ جی میں بھی اب شروع کرنے لگا ہوں چنے، حالانکہ میں نے پراٹھوں سے ناشتہ کیا ہوا ہے، لیکن چنے تو چنے ہیں نا جی، بے شک میدا خراب ہو جائے، میدا تو خراب ہوتا رہتا ہے، لیکن چنے کبھی کبھی ملتے ہیں۔ تو جناب بڑے زبردست چنے، اور جن کا میں ذکر کر رہا تھا میرے کزن اظہار، یہ ہمارے میزبان بھی ہیں جناب چنوں کے معاملے میں، تو بڑے مزیدار چنے انہوں نے کھلائے ہمیں۔ جی تو ہاں، چنے کھا کے ہم نے سوچا کہ اب ان کے وحید کے ڈیری فارم کا بھی دورہ کیا جائے۔ تو میرے بھتیجے ہیں وحید زمان، یہ ان کی گائیں ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ ولایتی گائیں ان کو کہتے ہیں، اور غالباً یہ آسٹریلین گائیں ہیں، تو بہت ماشاءاللہ دودھ دیتی ہیں یہ، اور یہ وحید زمان صاحب ہی ان کو جو ہے ہینڈل کرتے ہیں، کچھ 1-2 ساتھ بندے رکھے ہوئے ہیں کام کے لیے۔ ڈیری فارم دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب بائک پہ تھوڑی سی سیر کی جائے اپنے گاؤں کی۔ تو یہ دیکھیے بڑے بڑے گھر ہیں یہاں پہ، گو کہ چھوٹے گھر بھی موجود ہیں یہاں پہ، لیکن زیادہ تر بڑے بڑے گھر ہیں، اور لوگ یہاں پہ اپنے گھروں
سے زیادہ یہاں پہ اپنی بیٹھک بنانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بیٹھک سے مراد یہاں کاموکی میں یا گجرانوالہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرہ جو ڈرائنگ روم جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں بیٹھک سے مراد گھر سے علیحدہ ایک مہمان خانہ ہوتا ہے جو کہ کافی کشادہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ گاؤں کی یا علاقے کی غمی خوشی میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو بیٹھک کہتے ہیں۔ تو ہر علاقے میں ایک دو بیٹھک ایسی ہوتی ہے جہاں پہ تقریباً 200-300 افراد جو ہیں وہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم گاؤں سے نکل رہے ہیں اور یہاں سے ہی ہم واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ گاؤں کی سیر ہوگی، اور آج مختصر سے وقت کے لیے صرف چند گھنٹوں کے لیے میں گاؤں آیا ہوں ایک لمبا سفر کر کے، اور اب واپسی ہے، اور واپسی پہ دل جو ہے وہ اداس ہوتا جا رہا ہے، گاؤں سے دوری ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر جلدی لوٹ کے آئیں اس گاؤں میں، اور پھر دوستوں سے ملیں، کزن سے ملیں، اور بہت محبتیں ملتی ہیں یہاں سے۔ ان تمام دوستوں کی محبت کا اور اہل گرگشتی کی محبت کا بہت شکریہ۔ اب ہماری واپسی ہوگی، اور تمام گاؤں والوں کو جناب خدا حافظ، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو بھی میری طرف سے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔